السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جلد از جلد ارجنٹ طریقے سے اپوسٹل کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شمار لوگوں کا یہ کنسرن ہے، جتنے لوگ بیرون ممالک جانا چاہتے ہیں، کوئی تعلیم کے لیے جانا چاہتا ہے، کوئی فیملی ری یونین کے لیے جانا چاہتا ہے، کوئی روزگار کے لیے جانا چاہتا ہے، کوئی کسی اور مقصد کے لیے جانا چاہتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ یہ سارے مراحل طے کرنے کا سوچتا ہے یا اس طرف قدم بڑھاتا ہے تو اسے سامنا کرنا پڑتا ہے موفا کا یا دیگر جو بھی ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں ان کا یا ادارے ہیں ان کا، کیونکہ اسے اپنے ڈاکیومنٹ جتنے بھی ہیں، جتنے بھی دستاویزات ہیں، ان کی تصدیق کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے، ان کو اپوسٹل کروانا پڑتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں وہ شروع کرتا ہے تو اس کو دن میں بھی تارے نظر آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو آخری مرحلہ ہے باہر جانے سے پہلے، اسے شاید جان بوجھ کر اتنا مشکل بنایا گیا ہے یا مشکل رکھا گیا ہے کہ وہ جاتے جاتے بھی کوئی سکون کا یا سکھ کا سانس نہ لے سکے۔ بہت سارے لوگ مجھ سے ہر دوسری ویڈیو کے نیچے ایک ہی بات پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ارجنٹ اپوسٹل کیسے کروائیں، ٹائم کم ہے، فلاں چیز ہم نے کرنی ہے، ابھی تک یہ نہیں ہو پا رہا، ڈیٹ نہیں مل رہی ہے، یہ ان کے بہت سارے ریزن سامنے آتے ہیں۔ میں اگر آپ کو تھوڑا سا مختصراً اوور ویو دے دوں، ابھی تک جو سسٹم ہے موفا کا، اس کے اندر دو تین چیزیں ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک جو ہے وہ ہے کوریئر سروس کے ذریعے آپ اپنا اپوسٹل کروا سکتے ہیں۔ آپ کوریئر سروس کے پاس جاتے ہیں، اپنا ڈاکیومنٹ دیتے ہیں، اپنی فیس دیتے ہیں، کوریئر سروس کی فیس دیتے ہیں اور آپ کو وہ ڈاکیومنٹ اپوسٹل کروا کے فورن آفس سے دے دیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ جو فورن آفس نے ابھی حال ہی میں انٹروڈیوس کروایا تھا وہ تھا آن لائن اپوسٹل کا سلسلہ۔ آن لائن اپوسٹل کا میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بارہا بتایا، لیکن پھر بھی ایک ریکیپ دے دیتا ہوں۔ آن لائن اپوسٹل کروانے کے لیے پہلے آپ موفا کی ویب سائٹ پہ جا کر وہاں سے آن لائن جو ان کا ایک پورٹل ہے اس کے اوپر جاتے ہیں، وہاں پر آپ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں، اس کے بعد آپ رجسٹر ہونے کے بعد اپنا وہ جو پروفائل انہوں نے دیا ہوا وہ دیتے ہیں، پھر آپ ان کی ساری ریکوائرمنٹس پوری کر کے اپنا متعلقہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ اپلوڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ایک کنفرمیشن ای میل آ جاتی ہے کہ جی آپ کا ڈاکیومنٹ آ گیا، اس کو ہم ریویو کر رہے ہیں۔ ریویو کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے، وہ کیا بتائیں گے جی، آپ کو اپوسٹل کی ڈیٹ کون سی ملے گی وہ یہ بتائیں گے۔ پھر آپ کئی دنوں کا، بلکہ اس کو میں کئی لوگوں کے جو میرے پاس کامنٹس آئے اور جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں اس میں ہفتے بھی لگ جاتے ہیں کہ آپ کو ڈیٹ ہی نہیں مل رہی ہوتی ہے۔ یعنی کہ آپ کو وہ ڈیٹ کس لیے چاہیے کہ آپ نے اس دن جا کر فزیکلی اپنا وہ ڈاکیومنٹ جو آپ نے اپلوڈ کیا تھا اس کو اپوسٹل کروانا ہے۔ تو وہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والی بات ہے کہ آن لائن بھی ہے اور فزیکلی بھی آپ نے وہاں پر جانا ہے۔ تو وہ سسٹم بھی ابھی تک جتنی چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں بہت سارے ڈرا بیکس، بہت ساری خامیاں اس کی ابھر کے سامنے آئی ہیں۔ میں نے اس کے اوپر ایک سیپریٹ وی لاگ بھی کیا ہے جس میں ان تمام خامیوں کا اور ان تمام چیزوں کا بھی تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ وہ کیا مشکلات ہیں، کون سے ایسے مراحل ہیں جن سے گزر کے آپ کو لازماً جو ہے وہ آن لائن سسٹم کے تھرو اپنا جو ڈاکیومنٹ ہے یا اپنے جو ڈاکیومنٹس ہے ان کو اپوسٹل کروانا پڑے گا۔ اب اگر آپ گھر بیٹھے اپوسٹل کروانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم بھی کم ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد آپ کا کام ختم ہو جائے، تو پھر ایک نیا طریقہ سامنے آیا ہے۔ یہ نیا طریقہ کیا ہے اور اس طریقے میں آپ کا کتنا ٹائم لگے گا، آپ کے کتنے پیسے لگیں گے، اور کیا یہ واقعی گھر بیٹھے جو میں بات کر رہا ہوں ویسے ہی ہو جائے گا یا کوئی اور بھی اس میں اونچ نیچ ہے، یعنی کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ کوئی اس کے خفیہ چارجز ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے، وہ ساری بھی چیزیں میں آپ کے سامنے آج تفصیلاً رکھ دیتا ہوں، اور پھر آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ نے آن لائن کروانا ہے، آپ نے جو آپ نے کوریئر سروس کے ذریعے کروانا ہے، یا آپ اگر صرف اٹیسٹیشن چاہتے ہیں تو وہ آپ ان پرسن جا کے کروائیں گے، کوریئر سے کروائیں گے یا کسی اور طریقے سے۔ تو یہ جو طریقہ ابھی سامنے آیا ہے اس کا ذکر میں نے کئی دفعہ کیا ہے، لیکن اب چونکہ کچھ شواہد ایسے سامنے آئے ہیں، کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جہاں لوگوں نے برملا اس کا اظہار کیا ہے۔ جو بھی لوگ فورن آفس جاتے ہیں، جو بھی لوگ اٹیسٹیشن یا اپوسٹل کی سروسز حاصل کرنے کے لیے کسی طور پر بھی کسی بھی پاکستان کے آفس میں جاتے ہیں تو ان کو ایک چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ اگر پاکستان میں آپ فار ایگزامپل ٹریفک لائسنس بنوانے جا رہے ہیں، آپ نے اپنی ایجوکیشنل ڈگریز اٹیسٹ کروانی ہے، آپ نے کوئی اور چیز حاصل کرنی ہے کہ جس کے لیے آپ کو کسی نہ کسی سرکاری دفتر میں کسی نہ کسی بندے سے واسطہ پڑنا ہے، چاہے وہ ہسپتال ہو یا کوئی اور جگہ ہو۔ پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک جگہ جاتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی کاغذ دیکھنے کے بعد یہ کام نہیں ہو سکتا جی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کام ہو ہی نہیں سکتا،
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام اس طریقے سے نہیں ہو سکتا بلکہ کسی اور طریقے سے ہو سکتا ہے. تو وہ جو اور طریقہ ہے بیسیکلی وہ طریقہ ایک عرصے سے رائج ہے, ایک عرصے سے اس طریقے کے اوپر لوگ جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں اس کو اور عمل درآمد کر رہے ہیں. گو کہ وہ طریقہ کوئی سوٹیبل طریقہ نہیں ہے, کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے, وہ ایک اچھا عمل نہیں ہے, لیکن جب لوگوں کی پریشانی ہو, جب لوگ مشکل میں ہوں اور جب انہیں کوئی اور راستہ نظر نہ آ رہا ہو, جب انہیں کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو, تو لوگ پھر اس آپشن کو بھی اڈاپٹ کرتے ہیں. اور وہ آپشن ہے کہ جو آپ موفا میں جائیں گے کسی بھی اس کے آفس میں, اسلام آباد, پشاور, لاہور, کراچی, کوئٹہ, گجرات, وہاں پر آپ کو باہر بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ آپ ہمیں ڈاکیومنٹس دیں, آپ کا ہم چاہے گھنٹوں میں یا دنوں میں جو ہے وہ کام کروا کر دیتے ہیں, اس کے بدلے میں آپ ہمیں پیسے دے دیں, آپ کا کام چٹکی بجانے سے پہلے بھی جو ہے وہ ہم کروا کر دیں گے. میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ارجنٹ آپ کو ایک آپشن نظر آ رہا ہے, یہ اب سے نہیں ہے, یہ پہلے سے موجود ہے, لیکن اب لوگوں نے اس کے اوپر کھل کے بات کرنا بھی شروع کر دی کہ جو وہاں پر جو فارن آفس کا نظام ہے ایک قسم کا, وہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. اور یہ کسی طور بھی ممکن نہیں ہے کہ جب تک فارن آفس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو لائزن آفیسز ہیں ان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ملے جلے نہ ہوں یا ان کی ملی بھگت نہ ہو, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ آپ کے ڈاکیومنٹس کو اتنا جلدی جو ہے وہ اپوسٹل کر کے واپس کر سکیں. اب اس کی پیچھے کیا کہانی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے حوالے سے اب تو یہ معاملہ کورٹ میں بھی جو ہے وہ پہنچ گیا ہے, اور اس کے علاوہ بھی ہر جگہ جو لوگ آفیسز جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر لوگ موجود ہیں, لیکن لوگ اس ساری چیز سے بچنا چاہتے تھے. لوگوں کو بہت شدت سے انتظار تھا کہ آن لائن سسٹم آئے گا تو چیزیں اسٹریم لائن ہو جائیں گی, یہ جو ایجنٹس ہیں یا جو ٹاؤٹس وہاں پھر رہے ہوتے ہیں جو آپ سے پیسے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپ ان کے چکر سے بچ جائیں گے اور آپ اپنا جو بھی ڈاکیومنٹ اپوسٹل کروانا ہے یا اٹیسٹ کروانا ہے جلد از جلد وہ بہت آسانی سے, بہت سلیقے سے اور ایک جائز طریقے سے جو ہے وہ کروا سکیں گے. لیکن جب لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور جب ان کا سامنا ہوتا ہے اور جب وہ رش دیکھتے ہیں, جب وہ دھکے ٹھٹے کھاتے ہیں, جب ان کو اپوائنٹمنٹ کی ڈیٹ جو ہے وہ کئی دنوں تک بلکہ ہفتوں تک نہیں مل رہی ہوتی ہے, جب انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ فلاں ڈیٹ میں نے یہ ڈاکیومنٹ جو ہے اس کی ڈیڈ لائن ہے اس کو سبمٹ کروانا ہے اور فلاں ڈیٹ تک اگر مجھے یہ ڈاکیومنٹ نہیں ملا اپوسٹل ہونے کے بعد تو پھر میرا سارا کام, ساری محنت, ساری جو میری کوشش ہے وہ رائگاں چلی جائے گی, وہ ضائع ہو جائے گی. تو پھر وہ رخ کرتے ہیں ایجنٹوں کا, پھر وہ رخ کرتے ہیں ان ٹاؤٹس کا, پھر وہ رخ کرتے ہیں ان لوگوں کا کہ جو کسی طرح سے اس سسٹم میں کنیکٹڈ ہیں اور ان کی اتنی جان پہچان یا ان کا اتنا اثر و رسوخ ہے یا اتنی ان کے اندر گپ شپ ہے کہ وہ آپ کا کام چند گھنٹوں میں بھی کروا سکتے ہیں اور چند دنوں میں بھی کروا سکتے ہیں. اس کی ایک مثال میں دوں گا, منصور حسن خان صاحب, یہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں, ان کا واسطہ پڑا جب انہوں نے اپنے ڈاکیومنٹ جو ہیں امریکہ سے اپوسٹل کروائے. امریکہ سے اپوسٹل کروانے کے بعد جب وہ پاکستان آئے تو ان کو بتایا گیا کہ جناب آپ ایک اور چکر لگائیں فارن آفس کا, آپ ایک دفعہ پھر ساری چیزوں سے گزر کے آئیں, ہم یہاں سے جب تک اس کی تصدیق نہیں کریں گے, لیگلائزیشن کا پروسیس نہیں کریں گے, آپ کی جو ہے وہ ایک رجسٹری تھی ان کے پاس جو وہ امریکہ سے جو ہے وہ اپوسٹل کروا کے لائے تھے اس کو رجسٹر نہیں کریں گے. انہوں نے بارہا ان کو بتایا, جتنے بھی متعلقہ حکام تھے فارن آفس کو بھی بتایا کہ بھائی یہ لا پاس ہو چکا ہے, اب ایسے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے, اب جو ڈاکیومنٹ کسی بھی ملک سے اپوسٹل ہو جائے گا وہ پاکستان میں کارآمد ہوگا, اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا, اور اسی طرح پاکستان میں جو ڈاکیومنٹ اپوسٹل ہوگا وہ دنیا بھر میں کارآمد ہوگا, کیونکہ یہی اپوسٹل لا کا, اپوسٹل کنونشن کا, یا جس کو آپ ہیگ کنونشن کہتے ہیں, اس کا مقصد یہی ہے کہ جتنے ممالک اس کے سگنیٹریز ہیں, جتنے ممالک اس کے ممبرز ہیں, اگر کسی ایک ملک میں وہ ڈاکیومنٹ اپوسٹل ہو جاتا ہے تو وہ پھر ان تمام ممالک کے لیے ویلڈ ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے تو ان کا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. اور پھر وہ مرحلہ آیا کہ جب فارن آفس میں جو جاری یہ مبینہ کرپشن جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ جو ٹاؤٹ سسٹم ہے, یہ جو ایجنٹ مافیا والا سسٹم ہے, اس کی بات آئی, کیونکہ جب انہوں نے اپنے ایک اٹارنی کو بھیجا لاہور آفس میں تو وہاں ان کو پتہ چلا کہ جناب یہاں پر تو لوگ کھڑے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ 75,000 روپے سے 1.5 لاکھ تک کہیں پہ بھی مان جائیں تو ہم آپ کا 2 گھنٹے میں بھی کام کروا سکتے ہیں, ود ان ڈیز کام کروا سکتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ وہی سسٹم ہے, یہ وہی موفا کا پورا نظام ہے کہ جس میں ایک شخص کو 10-15 دن 20 دن ڈیٹ ہی نہیں مل رہی اپوائنٹمنٹ کی. یہ وہی سسٹم ہے کہ جس میں کوریئر کے ذریعے بھیجتے ہیں تو کئی لوگوں کا تو تھوڑا سا ان کا لکی ہے, معاملہ جلدی مل جاتے ہیں, ورنہ کئی لوگوں کو مہینہ وہ ڈاکیومنٹس واپس نہیں مل رہے. اسی سسٹم میں ایسا شخص کہ جو وہاں آفس کے باہر پھر رہا ہے, گھوم رہا ہے, وہ آپ کو ایک آفر کرتا ہے اور وہ کام کروا کے دے دیتا ہے. تو اس کے 2 پہلو پھر باقی بچتے ہیں. ایک
بے شک یہ غلط کام ہے، بے شک اس میں کرپٹ پریکٹسز شامل ہیں، لیکن یہ کام جو ہے وہ ہو رہا ہے اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا کام کسی بھی صورت ہو جائے، تو پھر وہ اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کر رہے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، یہ اچھا ہے یا برا ہے. کیونکہ جب فارن آفس کے اپنے لوگ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہوں یا کم سے کم روکنے کی کوشش نہ کر رہے ہوں، میں اگر پروموٹ نہ بھی کہوں اس کو، میں اس کو اس طرح سے دیکھوں کہ یہ روکنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے، اور روکنے سے مراد میری یہ کہ جب وہی شخص آپ سے پیسے لے کر آپ کا کام اندر سے کروا کر لے آئے، تو پھر وہ میرے خیال میں کسی صورت کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اس نے کیسے کروایا وداؤٹ جو ہے نا اندر کی سپورٹ کے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے کھلے عام چل رہی ہیں. میری ایک ویڈیو کے نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں گے چیزوں کو، کہ ایک صاحب نے سوات منگورا سے انہوں نے میسج کیا کہ سر میں نے آن لائن بھی کوشش کر کے دیکھا، کوریئر والوں کی بھی منت ترلا کر کے دیکھا کہ میرا کام جو ہے وہ جلد از جلد کروا دیں، لیکن کوئی جو ہے وہ آسرا نہیں بنا. بالآخر میں نے ایک ایجنٹ ڈھونڈا، اسے میں نے 20,000 روپے میں راضی کیا اور میں نے اپنے ڈاکیومنٹ کروائے ہیں اور وہ کروا کر دیے ہیں انہوں نے. یعنی کہ ایسا نہیں کہ صرف باتیں ہوئی ہیں اور چیزیں طے نہیں ہوئی. انہوں نے کہا بے شمار ایجنٹس ملے ہیں جنہوں نے ایک ایک ڈاکیومنٹ کے 20,000 50,000 ڈیمانڈ کیے ہیں، لیکن یہ کوئی اور صاحب تھے جنہوں نے تھوڑا سستے میں ان کا کام کر دیا تو ان کا کام فٹافٹ ہو گیا. اور اب وہ میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں، کسی صورت بھی سپورٹ نہیں کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ سسٹم اتنا ایفیشینٹ ہو، اتنا اچھا ہو، اتنا بہترین ہو کہ لوگوں کو اس طرف جانا نہ پڑے، انہیں اپنے حق حلال کے پیسے جو ہیں وہ کسی کو اس صورت میں رشوت کی صورت میں یا برائب کی صورت میں نہ دینے پڑیں. لیکن اب وہ پراؤڈلی یہاں تک بھی وہ آفر کر رہے تھے کہ اگر کسی کو کام کروانا ہو تو وہ بتا سکتا ہے، کام ہو جائے گا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص جب سسٹم سے گزرتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ سسٹم کے جو بینیفیشری بننے کے بعد اس کا شکر گزار ہو اور وہ کہے کہ یار میرا کام اچھے سے ہو گیا، وہ چونکہ ایک ایسے روٹ سے آ رہا ہے آگے کہ اس کو اب یہ اعتماد ہو گیا کہ یہ غلط والا راستہ جو ہے وہ جلدی بھی پہنچائے گا منزل پہ اور آسانی سے بھی پہنچائے گا. میں گھر بھی بیٹھے ایک بندے کو پیسے دے دوں، ڈاکیومنٹس دے دوں اور میرا کام ہو جائے، تو مجھے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے. کئی لوگ ہیں کہ جن کو بڑی امید تھی آن لائن جو اپوسٹل سسٹم ہے اس سے کہ یار یہ جب اپوسٹل سسٹم آن لائن ہو جائے گا ہم دنیا کے کسی بھی کونے سے جو ہے وہ اپنی چیزیں بھیجیں گے اور اپنا کام ہو جائے گا اور ہماری چیزیں اپوسٹل ہو کے ہمارے گھروں تک پہنچ جائیں گی. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. لوگوں کو ابھی بھی اگر آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد دھکے ٹھٹے کھانے پڑتے ہیں، فزیکلی وہاں جانا پڑتا ہے. اور کئی کیسز میں تو ایسا بھی ہوا ہے کہ اگر ایک دن گئے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں 2-3 دن کے بعد پھر تشریف لائیے گا تاکہ آپ کو واپس کر دیا جائے آپ کا ڈاکیومنٹ. جب یہ صورتحال ہو تو لوگ لامحالہ جو ہے وہ غلط راستے کا انتخاب کریں گے. تو یہ جو غلط راستہ ہے میں اس کو انکریج نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن بہرحال یہ موجود ضرور ہے اور یہ فارن آفس کی ناک کے نیچے سارا کچھ ہو رہا ہے. اس کے باوجود اس کے اوپر کوئی پوچھ پکڑ نہیں ہے، اس کے باوجود اس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اور یہ معاملہ اب چونکہ عدالت کے فورم پر بھی موجود ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہاں پر بھی یہ ایشو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ یہ دیکھ لیں جناب ساری چیزیں آپ کے سامنے ہم نے رکھتی ہیں، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تو یہ میں فیصلہ فارن آفس کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ وہ اپنا سسٹم کب اتنا فعال اور کتنا اچھا کرے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہت خوش اسلوبی سے جو ہے بغیر کسی کو کوئی پیسے دیے لیے جو ہے وہ اٹیسٹ ہو جائیں، اپوسٹل ہو جائیں. لیکن یہ میرے خیال میں ابھی ہمیں شاید کافی انتظار کرنا پڑے، کیونکہ ابھی جو سسٹم چل رہا ہے اس میں تو آپ جا کر دیکھیں تو جتنا رش اور جتنی چیزیں ہیں وہاں تو لوگ یہ بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اگر ایک دن میں کام ہو جائے کسی طرح بھی تو بس جان چھوٹے، ہم کسی طرح اپنا کام کرائیں اور باہر جائیں. اور جو باہر بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یار جو مرضی ہے 10-20 ہزار لگ بھی جائیں تو ہمیں پرواہ نہیں ہے. یہ سسٹم بہت ضروری ہے کہ اس کو درست کیا جائے، ورنہ یہ اس طرح زیادہ دیر چل نہیں پائے گا. کوئی بھی سسٹم اس طرح زیادہ دیر چل نہیں پاتا ہے. یہ خرابیاں جو ہیں وہ ایڈریس کرنے کے لیے میں نے ہائی لائٹ کی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ فارن آفس یا حکومت اس معاملے پہ نوٹس لے، یہ اسٹریم لائن کریں گے، چیزوں کو آسان بنائیں گے تو لوگوں کا سسٹم کے اوپر اعتماد بڑھے گا، لوگوں کا حکومت کے اوپر اعتماد بڑھے گا، لوگوں کا موفا کے اوپر اعتماد بڑھے گا. ورنہ یہ سلسلہ بھی اسی طرح چلتا رہے گا، لوگ اپنا کام بھی نکلواتے رہیں گے اور جو چیزیں خرابیاں ہیں وہ اسی طرح جاری و ساری رہیں گی. دیکھتے ہیں موفا اس حوالے سے کچھ اقدام لیتا ہے یا نہیں لیتا، اور دیکھتے ہیں کہ کیا کورٹ اس کے اوپر کوئی بڑا آرڈر کرتا ہے یا نہیں کرتا. وہ جیسے ہی جو بھی تفصیلات آئیں گی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.